السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کا آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سوال لیا ہے۔ یہ سوال ہے محمد الیاس کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، قربانی کی نیت کیسے کریں؟ قربانی کی نیت کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت کے اندر متعین اور مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں قربانی کی نیت کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، آپ دل سے ارادہ کر رہے ہیں، بس اسی کا نام نیت ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ الگ سے کسی طرح کے کوئی الفاظ استعمال کریں، بلکہ آپ زبان سے اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یا آپ زبان سے یہ سوچ لیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اس سے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرنے کے لیے الگ سے کوئی خاص نیت کرنا یا کوئی خاص کسی طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے نیت کرنے کے طریقے متعین کر لیے، نیت کرنے کے الفاظ متعین کر لیے، جبکہ شریعت کے اندر اور مذہب اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مذہب اسلام ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ آپ دل سے نیت کر لیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یہ نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سوال لیا ہے۔ یہ سوال ہے محمد عظیم اللہ کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بقرعید کے دن روزہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی قربانی کے گوشت یا کلیجی سے روزہ افطار کرتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دو باتیں سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، اللہ کی مرضی سے بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو سو کر اٹھنے کے بعد پانی وغیرہ بہت سے لوگ پی بھی لیتے ہیں، بہت سے نہیں پیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 10-11 بجے 8-9 بجے جب بھی ان کے یہاں قربانی ہوتی ہے، اس وقت وہ اپنی قربانی کا جو کلیجی ہوتی ہے قربانی کی، اس کو لا کر اس کو پکوا کر اس کو کھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ افطار ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، اتنی دیر کا روزہ مذہب اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نہیں ہے کہ آدمی صبح سے دوپہر تک روزہ رکھ لے۔ یہ محض بے وقوفی ہے، پاگل پن ہے، اس کو ہم جہالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں گاؤں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پر دین بہت کم ہوتا ہے، لوگ رسموں پر زیادہ چلتے ہیں، اور رسموں پر چلنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور رسموں پر چلنے ہی کو وہ لوگ دین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں کہ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ 5 دن اللہ کی طرف سے مہمانداری کے اور مہمان نوازی کے ہوتے ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سب سے پہلا ہے عید الفطر یعنی میٹھی عید، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الاضحیٰ سے اگلے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو کل ملا کے یہ 5 دن ہو گئے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور اس سے آگے والے 3 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مہمانداری کے اور مہمان نوازی کے ہوتے ہیں۔ جب ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور روزہ رکھنا منع ہے، تو کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھے اور اپنی مرضی سے رکھے اور اپنے طریقے سے رکھے، اپنی مرضی کے مطابق رکھے؟ اس طرح کی چیزیں مذہب اسلام کے اندر پسند نہیں ہیں۔ مذہب اسلام ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے بتلانے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، بالکل منع ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ لوگوں نے، من گھڑت طریقہ لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ کلیجی سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو اس طرح کی تو کوئی چیز شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں تو ہم نے اپنی طرف سے پیدا کر لی، اپنی طرف سے بڑھا لی ہیں۔ ایسی چیزوں کا مذہب اسلام کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے، مذہب اسلام کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔